دوستو، آج مجھے بات کرنی ہے منات کے بارے میں۔ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اور یہ افسانے لکھے ہیں محترمہ مطربہ شیخ نے۔ اردو افسانہ اپنی پیدائش سے اب تک نت نئے تجربات کی زد میں رہا ہے اور اس کی پہچان اور وسعت میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے جدید دور تک اور پھر آج بھی افسانے میں کئی تجربات ہو رہے ہیں۔ فکشن نگار اپنے زمانے کے حالات، مسائل، موضوع، تکنیک، اسلوب، کردار، زبان اور بیان میں تجربات کرتے آئے ہیں اور اس لحاظ سے مختلف بھی نظر آتے ہیں۔ مطربہ شیخ بھی ان افسانہ نگاروں کی صف میں آ کھڑی ہوئی ہیں۔ ادب اور محبت سے مجھے بھیجا گیا یہ افسانوں کا مجموعہ محترمہ مطربہ شیخ کی کاوش ہے اور یہ کاوش کافی جرأت رندانہ لیے ہوئے ہے۔ اس مجموعے میں 21 افسانے ہیں اور 1 درجن افسانچے۔ میں نے ان سب کا مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان پر بات کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم اور ردابہ اس مجموعے کی سب سے پہلی کہانی ہے۔ پدرسری معاشرے میں مرد اپنی اہمیت اور حاکمیت جتانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں اور ایسا موقع دور سے ہی سونگھ لیتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہی اس افسانے کا موضوع ہے۔ گھوڑا تو بہت معمولی چیز ہے، کہانی کا امیر زادہ بیوی کی جس بات کو بھانپ گیا تھا اس کے لیے تو جہاز بھی خرید سکتا تھا۔ لڈو کی ٹوپی انسانوں کے ساتھ جعلی روابط اور تعلقات پر ایک روایتی قسم کا افسانہ ہے۔ کڑوے سیب، بھوک پیٹ کی ہو یا جسم کی، اگر مٹ نہ سکے تو کافی برا حال کرتی ہے۔ اس کہانی کی مرکزی کردار کو کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے جسے بہت خوبصورت قلم سے تخلیق کیا گیا ہے۔ تاہم کہانی میں کچھ واقعاتی کمزوریاں موجود ہیں، جیسے کہ بینک میں فی الفور ملازمت ملنا اور پھر گاڑی بھی حاصل کر لینا، ایک گاہک کو پہلی ہی ملاقات میں بینک کی بجائے اپنی جیب سے قرض فراہم کرنا وغیرہ۔ اگلی کہانی ہے باقرا۔ یہ اپنے موضوع اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت خوبصورت کہانی ہے۔ کہانی کے اندر پوشیدہ مسئلے کو جس عمدگی سے حل کیا گیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ روشن ہے نظریہ۔ اس میں کسی نظریے کی کوئی تشریح نہیں کی گئی اور کہانی میں کہیں فٹ بھی نہیں ہوتا۔ آبائی گھر کو بیچنے کے لیے گھر کا ایک فرد بیرون ملک سے آتا ہے جس کا بظاہر کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ یہ کام وہ وہاں سے بھی کر سکتا تھا۔ میری نظر میں یہ ایک کمزور کہانی ہے۔ اس سے اگلا افسانہ ہے جس کا نام ہے نوادرات۔ یہ افسانہ بظاہر تو کرونا وبا کے پس منظر میں لکھا ہوا لگا تھا، لیکن پھر کسی اور طرف چلا گیا۔ مرکزی کردار ایک امیر کبیر شخص ہے، لیکن منشی کی بیٹی سے اس کی شادی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے شخص ان معاملات میں ماں کی بھی نہیں سنتے۔ رہا نوادرات کا شوق تو ایسے متول شخص ہی نوادرات سمیت سب کچھ خریدنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا افسانہ ہے جس کا نام ہے پرانا گدھا۔ لوور مڈل کلاس کے ملازم پیشہ لوگوں کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ، اخلاقیات اور نفسیات کو اس کہانی میں بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ آدھا پہاڑ ایک اور افسانہ ہے۔ افسانہ نگار کے مشاہدے کا اچھا نمونہ ہے۔ پرکھوں کی وراثت ہو یا بغیر محنت کے پیسہ حاصل ہو تو رشتوں کا خون ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایسے ہی لوگوں کا کچا چٹھا کھولنے والی کہانی ہے۔ لوم۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے جو واقعات دکھائے ہیں ان میں کہیں کہیں تضاد نظر آیا ہے۔ لوم آپریٹر کہتا ہے کہ لوم کی خرابی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن معافی مانگنے باس کے گھر آتا ہے۔ لوم کی خرابی کی اصل وجہ بھی سامنے نہیں لائی گئی۔ لوم آپریٹر جنرل مینیجر سے کہتا ہے کہ لوم گودام میں پھرنے والا چوہا جنرل مینیجر کا وہم ہے، جبکہ بڑی محنت مشقت کے بعد چوہا مار بھی دیا جاتا ہے۔ لوم آپریٹر کا معافی کے بعد واپسی میں ٹریفک حادثے میں مر جانا اور جنرل مینیجر کی ماں کا حادثے بارے خواب دیکھنا سمجھ نہیں سکا کہ اس کہانی کی مقصدیت کیا ہے۔ اگلا افسانہ ہے شبن کی دلہن۔ یہ شاید اس زمانے کی کہانی ہے جب لوگوں کو علم نہیں تھا کہ ڈیپ فریزر بھی کوئی شے ہوتی ہے۔
بجلی کے آلات حادثات کا باعث بنتے ہیں، لیکن کسی باہوش و حواس انسان کا ڈیپ فریزر میں بند ہو جانا اور مر جانا حیرت کی بات ہے۔ ہاں، یورپ امریکہ کی جرائم پر مبنی فلموں میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ کتے والا بشر، یہ دو کہانیوں کو ایک کہانی میں ضم کرنے کی کوشش لگی ہے مجھے۔ وبا کا اب جہاں کہیں بھی ذکر آئے گا اسے کرونا ہی سمجھا جائے گا۔ وبا کے ساتھ مذہبی دہشت گردی اور مخالف مسلک کے بندے مارنے کی بات غالباً پڑوسی ملک کی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو انسانی رویے تشکیل پاتے ہیں انہیں اجاگر کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے نظر ثانی سے یہ ایک اچھی کہانی بن سکتی ہے۔ ایک کہانی کا نام ہے گل لالا، آج کے دور کی تازہ بتازہ کہانی ہے۔ حامد جیسے لوگ اپنی اصل زندگی میں اتنی ہمت والے نہیں ہوتے جتنے سوشل میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں۔ فیس بک یا میسنجر پر جن سے مخالف کی کسی بھی حرکت یا کومنٹ کو حوصلہ افزائی سمجھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی اخلاقیات بگڑ جاتی ہے۔ یہ ایک عمدہ کہانی ہے۔ تسخیر، یہ افسانہ آنے والی کل کا افسانہ ہے۔ مطربہ شیخ نے بھانپ لیا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی ترقی اور وسعت کا گراف اوپر ہی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب انسانوں کے مرکزی کردار کسی چپ کی وجہ سے روبوٹس کی طرح سماج میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ مسترد، کہانی کا بیانیہ اچھا ہے۔ کوئی مرد بھلا کتنا بھی مسترد کیوں نہ کیا جائے، وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اس کہانی کے مرکزی کردار نے کی۔ کم از کم کوئی مرد تو ایسا نہیں کرے گا۔ ریپ مینٹلٹی کا مسترد یا منظور ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کہانی ہے جس کا نام ہے الماری، مڈل کلاس کے میاں بیوی کی کہانی۔ ان کے مسائل سے آگاہ کرتی ہوئی لیکن تواتر سے جن حادثوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا کہانی میں کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ الماری جب اپنے پاؤں پہ درست طور پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ افسانے کو بھی حادثے کا شکار کر دے گی۔ جرأت اظہار، انسان میں جینس کی منتقلی جس خاموشی سے ہوتی ہے وہ اس افسانے سے عیاں ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار فطری طور پر ایک کمزور شخص ہے۔ فرائض منصبی کی ادائیگی میں تو بہت چست ہے، لیکن جن سے نازک سے بات کرنے میں بہت ہچکچاہٹ سے کام لیتا ہے۔ یہ بھی ایک وراثتی جبر ہے، ورنہ کسی بھی خاتون سے اس کی مرضی پوچھنا نہ غیر اخلاقی ہے نہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ اس موضوع کو بہت عمدگی سے لکھا ہے مطربہ شیخ صاحبہ نے۔ سابقہ، یہ کہانی 2 کلاس فیلوز کے آپسی تعلقات کی ہے جس میں ان کے جسمانی تعلق کا ذکر ہے۔ ضروری نہیں کہ جسمانی تعلق کے پیچھے محبت بھی ہو، جسم کے اپنے تقاضے ہیں۔ عنوان البتہ کہانی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ کدال، یہ ایک بہت اچھا افسانہ ہے۔ کرونا وبا کے ذکر کے بغیر بھی یہ ایک اچھی کہانی ہی ہوتی۔ لکھا تو اس موضوع پر بھی بہت گیا ہے، لیکن ایک تازگی ہے اس کے بیانیے میں۔ کسی سیاسی جماعت کا یا جعلی حکمران طبقے کے کسی فرد کا قول دہرانا اور مذہبی تعلیمات سے سند لانا افسانے کو مجروح کرتا ہے۔ ان کا ذکر اگر ضروری تھا تو بین السطور ہونا چاہیے تھا۔ ذات کی کٹیا، آج سے 30-40 برس قبل اس قسم کے افسانے لکھے جاتے تھے، اور وہ بھی خواتین کے قلم سے۔ حالات تو آج بھی ایسے ہیں، لیکن یہ موضوع بہت گھسا پٹا ہے اور میرے خیال میں اس کو نئے طریقے سے لکھنا کار دارت ہے۔ البتہ اس کہانی میں ایک کمزور سا پیغام ہے کہ لڑکیوں کو شادی کی نسبت تعلیم اور پھر معاشی آزادی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ پیغام اس کہانی میں اگر جلی حروف میں ہوتا تو اچھی کہانی بنتی۔ روایتی افسانہ اور روایتی بیانیہ ہے۔ خواہش، بہت خوبصورت کہانی ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں فاصلہ رکھنے اور بن مانگے کی مہربانیوں کو دتکارنے کا عمدہ سبق ہے۔ یہ کہانی ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عورت کی نہ کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں۔ عورت جب نہ کہتی ہے تو اس کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے۔ اس افسانے کے لیے داد۔ اب آئی باری افسانے کی جس کا نام ہے منات۔
इस अफसाने के नाम पर ही किताब का नाम रखा गया है। इसमें भी कोरोना घुस आया, बल्कि पूरी तरह छा गया और फिर हालात बेहतर भी दिखाई दिए गए। कहानी का मरकज़ी किरदार वालिद की वफ़ात के बाद मुस्तकिल मुल्क में ही रहने का फ़ैसला करता है, तो ज़ाहिर हुआ कि मनात भी वहीं की बासी है। आज के दौर में मर्द औरत जिनसी आसूदगी या जिस्म की भूख मिटाने के लिए वक्ती समझौते भी कर लेते हैं। शायद आज से सैकड़ों बरस पहले से ऐसा हो रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ रोशन ख्याली ने अब इनको पर्दे में नहीं रहने दिया। कई अफसानों में ये ताल्लुक़ या ओल्ड एज गैप रोमांस ढके छुपे लफ्ज़ों में मिलते हैं, लेकिन मुतरबा शेख ने यहाँ जुर्रत रिंदाना से काम लिया है, लगी लिपटी रखे बगैर, और ये एक काबिल तहसीन काम है। हाँ, कहानी में पार्क में मिलने वाली औरत वाला किस्सा गैर ज़रूरी लगा और अफसाना तवालत का शिकार हुआ। इसके बगैर अफसाना ज़्यादा स्मार्ट बनता। इस किताब का एक एक अफसाना इस बात का गवाह है कि अफसाना निगार मुतरबा शेख मॉडर्न सेंसिबिलिटी की मालिक है, मुशाहिदे की सलाहियत से माला माल है, अफसानों के महल वकूअ की मुकम्मल तफसीलात से आगाह है, किरदारों की नफ्सियात, उनके रवैये, मिजाज, कमज़ोरियों, शौक़, पसंद नापसंद को इस तरीके से अफसानों में समझाया गया है कि ये किरदार तख्लीक नहीं किए गए, बल्कि मुतरबा के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और वह शतरंज के मोहरों की तरह जिस किरदार को चाहती हैं अफसाने में दुरुस्त तौर पर फिट करती जाती हैं। ये बहुत खुश आइंद है कि आज की ख़वातीन अफसाना निगारों ने सास बहू और कहानी घर घर की किस्म के अफसाने लिखने बंद कर दिए हैं, और अगर किसी ने लिखा भी है तो नए ट्रीटमेंट के साथ। मुतरबा शेख ने अपनी दीगर हम असर अफसाना निगारों की तरह ज़्यादातर आज के मौज़ूआत और उनके किरदारों की नफ्सियात पर अफसाने बुने हैं। जो चीज़ मुतरबा को उनसे अलग करती है वो मुतरबा का उसलूब और कहानी कहने का अंदाज़ है कि ये है साफ साफ बात, ये हम हैं और ये हमारा माहौल और समाज। जाली किस्म की अखलाकियात की दीवार को मस्मार करते हुए मुतरबा ने सच लिखा है। इस हकीकत निगारी पर मैं उन्हें बोल्ड अफसाना निगार का खिताब नहीं दूंगा कि हमारे यहाँ बोल्ड लिखने वाले बेशुमार लोग अपने आप को मंटो सानी या इस्मत दोम समझना शुरू कर देते हैं, और नक्काद हजरात बवजूह या दोस्त अहबाब उसकी तौसीक करते नज़र आते हैं। मुतरबा शेख को हकीकत का इदराक है और इसका इजहार एक जुर्रत रिंदाना है। इस जुर्रत रिंदाना को अफसाने में बयान करने के लिए मुतरबा शेख के लिए बहुत सी दाद। किताब में शामिल 12 अफसानचे हैं, मैंने पढ़े हैं, वो भी कहानीपन लिए हुए हैं, लेकिन मैं उन पर इसलिए बात करने से गुरेज कर रहा हूँ कि ये अफसाने की ये सिन्फ अभी पाँव चल रही है, इसका अपने पाँव पर खड़े होने का इंतज़ार है।